عربی میں عفیف اس عورت کو کہتے ہیں جس کی طرف حرام نگاہیں نہیں پڑتی، جس کی باتوں سے لوگ لذت حاصل نہیں کرتے، جس کی جسم کی نمائش سے لوگ لذت حاصل نہیں کرتے، اس کا جسم، اس کا لباس، اس کی باتیں وہ نامحرموں کی ہوس کا نشانہ نہیں بنتی۔ پاک دامن باپ کے گھر میں جوان ہوئی اور شوہر کے گھر میں، بولو نا بھائی، چلی گئی۔ اس کی زینت ہے تو کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، شوہر کے لیے ہے، اس کی شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ دیکھو اللہ نے جنت میں جو اپنے نیک بندوں کے لیے بیویاں رکھی ہیں تو یقیناً ایسی رکھی ہوں گی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں گی۔ باپ جب اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرتا ہے تو ایسی بہو تلاش کرتا ہے کہ وہ باپ کو بھی پسند ہو۔ کیا خیال ہے؟ باپ کے معیار پہ بھی پوری اتر رہی ہو اور وہ بیٹے کے معیار پہ بھی پوری اتر رہی ہو۔ تو باپ اگر ڈانسر ہے یا کسی فلم کا اداکار ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا بہو لے کر آئے گا؟ بول دے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا؟ وہ کوئی ایکٹر لے کر آئے گا، کوئی ایسے لائے گا جو اسکرٹ پہن کے گھومتی ہو، ڈانس ماس کرتی ہو، تھوڑا اس طرح کے اس کا حساب کتاب ہو۔ کیا ایکچولی ہم لوگ یہ اس نے پرانا بیٹا اگر تبلیغ میں نکل گیا اور وہ کہہ رہے میں برقعے والی سے کروں گا، کتنے پھڈے ہوتے ہیں اس پہ، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت واقعات ہیں اس کے۔ باپ نہیں کرنے دیتا، یہ کیا مولون لے کر آ رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارا گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک پردے والی برقعے والی یہ نہیں ہوتا، کیسے جائیں گے ہم تقریبات میں، کیسے جائیں گے شادیوں میں، کیسے جائیں گے، یہ برقعے میں اس کو تمبو پہنا کے لے جاؤں گا میں، ایسے ایسے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر الٹا معاملہ ہو، ابا کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور بیٹا ڈانسر ہے، گلوکار ہے، تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ ابا کہے گا یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گی بھائی، یہ ایسے شارٹ کپڑے پہن کے ہماری بہو نہیں بن سکتی، دوسری والی بھی خراب ہو جائیں گی، نہیں کرنے دے گا۔ دونوں جب راضی ہوں کسی پوائنٹ پہ، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بھی اس قسم کی چاہیے، ابا کہہ رہا ہے مجھے بھی بہو ایسی ہی چاہیے، تو اس کا مطلب دونوں کا نظریہ ایک جیسا، یعنی دونوں کا کرائیٹیریا ایک ہے، دونوں کا کرائیٹیریا ایک ہے۔ اب دیکھو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو اللہ اس میں اپنے محبوب بندوں کو جو حوریں دیں گے وہ اللہ کو بھی پسند ہوں گی، اور اللہ کو پتا ہوگا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ میں ایسی دوں جو ان کو بھی پسند آئے۔ اب اللہ اپنی پسند کا تو خیال کرے لیکن جنتیوں کی پسند کا خیال نہ کرے تو جنتی اللہ سے شکوہ کریں گے نا، اللہ تو نے اپنی تو پسند کا خیال کیا کہ جنت میں اس قسم کی حوریں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو اس میں دلچسپی نہیں، ہماری والی تو ادھر جہنم میں جل رہی ہے، جن کو دنیا میں ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ والی ہمیں وہاں ملنی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو ادھر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کی جنت میں مل جائے مگر وہ اللہ کو پسند نہ ہو۔ جو مخلوق اللہ کو پسند نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتی، چاہے وہ حور ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو۔ تو اللہ نے یقیناً ایسی بیویوں کی سلیکشن کی ہے جنت میں ہمارے لیے جو اللہ کو بھی پسند آئیں اور جنتیوں کو بھی پسند آئیں۔ اگر کسی جنتی کو اس ڈیزائن کی عورت پسند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی سے جنت میں داخل ہو گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور غلطی سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا آدمی جنت میں چلا جائے جس کو وہ پسند نہ آئے۔ تو وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ایک تو کامن وصف اللہ نے جو سب کو ہی پسند ہے، جنتیوں کو بھی وہ چاہیے، جہنمیوں کو بھی ایسی چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ عورت کی صفات ایسی ہیں جو جنتی کو بھی چاہیے اور جہنمی کہتے ہیں مجھے بھی۔ وہ ہے حسن و جمال، خوبصورتی تو سب کو اچھی لگتی ہے، سب چاہتے ہیں بھائی میری بیوی خوبصورت ہو۔ ہمارے ایک طالب علم تھا بڑا ہی صوفی سا، بہت نیک صوفی سا، ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا تھا، لوگ کہتے تھے اتنا صوفی ہے اتنا نیک، اس کو کیا شادی وادی سے کیا دلچسپی ہوگی۔ تو ایک دن ہمارے استاذ نے اس کو بلایا کہ بھئی تمہارا ایک رشتہ آیا ہے، شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ضرور کریں۔ اب اتنا نیک تھا، صوفی سا تھا، تو اس کو ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو پتہ نہیں کسی کوئی بھی ٹکا دیں تو آ کے آہستہ سے کہتا ہے عمر کتنی ہے اس کی؟ پہلے تو یہ خوبصورت بھی ہے، تو سب کو اتنی ہنسی آئی، دیکھو سب کہنے لگے یہ ہوتا ہے گھننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننا،
کہ ایسا صوفی بنا ہوا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یار کوئی آڑا ترچا پیس مجھے پکڑا دیں. تو یہ جتنے گھننے ہیں نا صوفی, ان کو بھی اچھی لگتی ہے, اور جو کیسا ہی بدصورت ہو ان کو بھی اچھی لگتی ہے, جو جہنم کے کام کر رہا ہے اس کو بھی اچھی لگتی ہے, جو جنت کے کام کر رہا ہے اس کو بھی. یہ تو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کی ہے, ایک زوجہ سے. صحابہ نے بتایا کہ وہ بہت حسین خاتون ہے, ہارون علیہ السلام کی اولاد میں, آپ ان سے نکاح کریں. آپ نے پیغام بھیج دیا, تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ساری شادیاں نبی نے خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں کی. بعض دفعہ اس لیے کی کہ بھئی سردار کی بیٹی ہے, اگر میں نکاح کروں گا تو اس کا باپ کا دل نرم پڑ جائے گا. بعض دفعہ اس لیے کی کہ بیوہ ہے, اس کے بچے ہیں, کوئی پالنے والا نہیں ہے, اور اس کے شوہر میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں, اس کا دل رکھنے کے لیے میں ان سے شادی کروں گا. بعض دفعہ اس لیے شادی کی حضرت زینب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے سے کرا دیا, زید ابن حارثہ سے. وہ پہلے غلام رہ چکے تھے اور عجمی تھے. حضرت زینب یہ سمجھتی تھی کہ یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے, لیکن نبی کے کہنے میں آ کے نبی کے مشورے پر کر لی انہوں نے. بعد میں بنی نہیں اور طلاق ہو گئی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے نکاح کیا کہ اب اس کی یہی تلافی ہو سکتی ہے کہ میں خود, کیونکہ وہ اس پہ بہت خوش ہوئی کہ بھئی پیغمبر کا نکاح آیا ہے, تو وہ جو ان کو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو گئی. حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی؟ اس لیے کہ بے انتہا ذہین تھیں اور پتا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کا کام کون کرے گا, میری یہ زوجہ. کیونکہ باقی تو سب ایجڈ ہیں, عمر میں زیادہ ہیں, یہ عمر میں کم ہے, تو میرے جانے کے بعد ان کو دین کا کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا, زیادہ کام ملے گا. تبھی حضرت عائشہ سے آدھا دین پھیلا ہے, آدھا دین ایک اکیلی حضرت عائشہ سے پھیلا. تو یہ حکمت تھی. اب یہ گوروں کی سمجھ میں نہیں آتی تو اعتراض کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, لیکن ایک شادی آپ نے خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی کی, اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا, وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. تو صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا, لیکن خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ بعض کیا کرتے ہیں کہ صرف خوبصورتی دیکھنی, اخلاق اور دینداری نہیں, یہ غلط ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جنت میں اللہ تعالیٰ نے حوروں میں ایک صفت تو ایسی رکھی ہے جو سبھی کو پسند ہے, جہنمیوں کو بھی پسند ہے, اور جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا جنت میں جانے والے, ان کو بھی پسند ہے. وہ کیا ہے؟ حسن و جمال جو اللہ نے جنت میں بیان کی ہے. دیکھو یہ بدنظری چھوڑ دو, ورنہ قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک مقولہ ہے, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پھر وہ وقت پر نہیں ملتی. آپ نے دنیا کے حسن و جمال میں, فلموں میں, انٹرنیٹ کی بیہودہ چیزوں میں, ڈراموں میں, اور لڑکیوں کی, آج کل تو یہی ہو رہا ہے, فیس بک پہ بھی لڑکیوں کی تصویریں, انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں, بازاروں میں بدنظری, یونیورسٹیوں میں بدنظری. تو آپ کو جو چیز اللہ نے جنت میں دینی تھی, دنیا میں تو نکاح کر کے رکھو, لیکن نکاح میں آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں, پریشانیاں ہیں, بہت پریشانیاں. تو کہتے ہیں نکاح نہیں, دوستیاں لگاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, دوستیاں چھوڑ دو, ان سے کئی گنا بہتر تمہیں جنت میں دے دوں گا. ہم کس چکر میں ہوتے ہیں, ابھی مل جائے, تو ابھی بہت تھوڑا ملے گا اور بڑھاپا آ جائے گا. اور جنت میں جب ملے گی نا نعمتیں, جنت میں جب حوریں ملیں گی تو پھر خدا کی قسم بہت حسرت ہوگی. اللہ ہم اور آپ کو اس حسرت سے بچائے. ہم نے دنیا میں لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خوبصورت لڑکی تھی, اس پر 2 لڑکے عاشق ہو گئے, لڑکی کی ایک سے شادی ہوئی, دوسرے نے خودکشی کر لی. کتنا بڑا عذاب. کیوں خودکشی کی؟ اس لیے کہ حسن پرستی ایسی چیز ہے برداشت نہیں ہوتی. تو قیامت میں پھر کتنی خودکشیوں کی کوشش کرو گے جب اپنے دوستوں کو دیکھو گے جو نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے, ان کو اتنی خوبصورت حوریں اللہ دے رہا ہے, اور آپ کے بارے میں فیصلہ ہو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جہنم کی آگ نہ بھی ملتی تو یہ منظر دیکھ کے خودکشی کرنے کا دل چاہتا, یہ منظر دیکھ کر خودکشی کرنے کا دل چاہے گا. اس لیے حضرت رابعہ بصریہ کا یہ مقولہ یاد رکھو, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, جو وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. بالغ ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا عفت اور پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارو، شادی ہو جائے گی تو اللہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. لیکن آج کے نوجوان عفت اور پاک دامنی سے وقت نہیں گزارتے، اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں حرام کاموں میں. جب شادی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو ان کے حق میں کم کر دیتے ہیں ان کے حق میں. پھر آپ دیکھیں لوگ کتنے بیمار ہیں، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں، کوئی کسی کے پاس حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ نے ان عورتوں کو حسن و جمال بھی دیا اور ان کے حسن و جمال کو بہت اہتمام سے بیان کیا. اور دوسری صفت جو اللہ نے ان کی بیان کی وہ ہے پاک دامنی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا جب جنتی اس کو چھوئے گا تو یہ پہلا شخص ہوگا شوہر جس نے اپنی زوجہ کو ہاتھ لگایا ہوگا. اس سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے اس کو چھوا نہیں ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے عورت کی کہ اسے اس کے شوہر سے پہلے کسی نے اس سے حرام لذت حاصل، بولو نا بھائی، نہ کیو، حرام لذت نہ حاصل کیو. تو اس لیے نکاح کے وقت بھی خود بھی اس کی کوشش کیا کریں دنیا میں کہ عفیف اور پاک دامن عورتوں سے شادی کیا کریں. سب سے پہلے اس کو ترجیح دیا کریں، سب سے پہلے. اور اگر کوئی پہلے پاک دامن نہیں تھی اور اس نے سچی توبہ کر لی ہے، آپ کو یقین ہے، تو بھی ٹھیک ہے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں.